ظاہر ہے کہ وہ ظاہری آگ تو نہیں ہے، ایک باطنی قسم کی آگ ہے۔ جب انسان اس قسم کا دھوکہ دے کر لوگوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو ایک آگ تو یہ ہے کہ اس کا ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ ایک قسم کی بے چینی اور وحشت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال ہر شخص کے دل میں ایک ضمیر ہے جس کو قرآن شریف میں نفس لامہ کہا گیا ہے، یعنی روح کا وہ جز جو ہم کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی کا مادہ اللہ نے ہم میں ڈالا ہے وہ ابھر آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ نفس ضمیر سے زیادہ قوی ہے اور وہ نفس کے دباؤ میں ہے، اس لیے وہ نفس کے کہنے میں آ جاتا ہے، چنانچہ وہ ضمیر کی آواز صرف سنتا رہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ البتہ اس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے، کبھی ندامت ہے، کبھی مایوسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا ضمیر بالکل مردہ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے وہ تو بہت ہی بری حالت ہے، یہ تو ایک محاورہ ہے کہ ضمیر مردہ ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چاہے اس کا ضمیر کتنا ہی مردہ ہو، اس کے اوپر ندامت، وحشت اور مایوسی ضرور طاری ہو جاتی ہے۔ آگ تو یہ ہے، دوسری آگ یہ ہے جس وقت کوئی غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا مال کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ کھاتا ہے، تو جس وقت وہ کھاتا ہے تو نفس بھی ایک قسم کی آگ ہے، یہ گرمی ہے، بلکہ وہی گرمی ہے کہ جو زندگی کی گرمی ہے۔ جس وقت یہ چیز مر جاتی ہے یا انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک قسم کی آگ ہے۔ یہ غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا وہ مال یا حرام کمائی جس وقت کوئی اپنے پیٹ میں کھاتا ہے تو جو نفس کی آگ ہے وہ بھڑک جاتی ہے، جیسے اس کے اوپر تیل ڈال دیا جائے، وہ اور قوی اور تیز ہو جاتی ہے، اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اس کو رغبت ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ گناہ اور برائی کی طرف جاتی ہے۔ جیسے مشہور محاورہ ہے کہ مال حرام بود بجائے حرام راست، یہ ایک محاورہ ہے لیکن صحیح ہے۔ جو حرام کمائی ہوتی ہے وہ عام طور پر حرام ہی میں خرچ ہوتی ہے، تو یہ آگ جو ایک قسم کی روحانی آگ ہے، یہ ایک قسم کی لعنت ہے۔ جیسے وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ نفس کو تیز، قوی اور طاقتور بنا دیتا ہے، انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس حرام مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو آگ یہ ہے۔ اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس وقت انسان اس قسم کا کام کرتا رہتا ہے تو ضمیر کی وحشت اور بے چینی بھی اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس وحشت کی تسکین گناہ نشے میں ڈھونڈے۔ یہ چیزیں قریب قریب ہیں لیکن دو پہلو ہیں، ایک تو پہلے ضمیر کی تسکین کے لیے وہ برائی کی طرف جاتا ہے، حالانکہ تسکین ہوتی نہیں ہے، وہ تو ایک دھوکہ ہے، لیکن انسان ہمیشہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تسکین حاصل کروں۔ دوسری طرف کیونکہ وہ چیز خود ایک لعنت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ناراضگی کی نظر اس کے اوپر ہے، وہ اچھی صفتیں نہیں نکالتی بلکہ بری صفتیں نکالتی ہیں۔ اس کے نفس اور زیادہ تیز، قوی، سرکش و نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہ آگ ہی ہے۔ تیسری آگ تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کی آگ ہے۔ آگ قطعی طور پر آگ سے مل جاتی ہے۔ جس وقت انسان کے اندر آگ ہی آگ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آگ ہی کو کھینچتا ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے یا عذاب کی آگ ہے یا عذاب قبر کی آگ ہے، وہ بھی ایک قسم کی آگ ہے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جسم حرام سے پلا ہے وہ ضرور دوزخ کی آگ میں جلے گا، اور جو جسم حلال کمائی سے پلا ہے، جو پاک صاف ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آگ کے مختلف پہلو ہیں۔ اس معاملے میں انسان کو تقوی سے، جس کے معنی احتیاط یا اپنے آپ کو بچانے کے کام لانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک ایسی آگ ہے جو ہماری ساری اچھائیوں کو جلا دیتی ہے یا جلا سکتی ہے۔ اس میں ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ اچھائی صفت کے طور پر یا عمل کے طور پر ہمارے پاس ہے وہ اس آگ میں اندر کے اندر جل نہ جائے۔ بڑا خطرہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، حالانکہ جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مخالفت
مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیں۔